وعلى أصحابه المرتضين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، قاری منور حسین صاحب خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، ہم نے سماعت کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اپنے ایک مرحوم بزرگ محترم ملک احمد یار صاحب کے ایصال ثواب کے لیے، ان کو یاد کرنے کے لیے، ان کے توشہ آخرت کے لیے کچھ ہدیہ کرنے کے۔ تو حامد یار ملک صاحب کو اللہ تعالیٰ نے، جو ان کے بیٹے ہیں، ان کو توفیق دی کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کے لیے کچھ تحفے کا انتظام کیا۔ تو ان کا حکم ہے، اس حوالے سے میں صرف دو باتیں عرض کروں گا، ایک تو ایصال ثواب کے حوالے سے، اور ایک مرحوم ملک احمد یار صاحب، ایک بے شک ہمیں یقین ہے وہ بخشی ہوئی روح، ان کی خصائل کے بارے میں۔ تو عزیزان محترم، اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ملک احمد یار صاحب کو جنت میں حسنین کریمین سلام اللہ علیہم کا سایہ نصیب فرمائے، اور روز محشر حضور خاتم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت نصیب فرمائے۔ جو جس تلاوت قرآن پاک میں نے ثواب حاصل کیا، جس آیت کریمہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے اور اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ میں چند منٹ توجہ چاہوں گا، بیٹا تشریف رکھیں۔ تو 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے: ولادت، موت اور دوبارہ زندہ اٹھایا جانا۔ تو عزیزان محترم، آپ چشم تصور سے اس زمانے میں جائیں جس زمانے میں تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اس کرۂ زمین پر موجود تھے۔ تو اس زمانے میں جو کافر لوگ تھے اس علاقے کے، اس دور کے، کیونکہ ان کا یہ مشاہدہ تھا، ہر انسان کا مشاہدہ ہے کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونا کوئی نئی خبر نہ تھی، لوگ پیدا ہوتے تھے۔ پھر موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ آج تک دنیا کا کوئی مذہب، کوئی ملت، کوئی معاشرہ، کوئی ملک، کوئی سائنس، کوئی علم اس کا انکار نہیں کر سکا۔ حتیٰ کہ آج کے اس جدید دور میں جو طبقہ ذات باری تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی موت کا قائل ہے، کیونکہ انکار ممکن نہیں۔ تو دوسرا ذکر اس میں ہوا موت کا۔ اب جیسے میں نے عرض کی کہ اس زمانے اور اس علاقے کے جو کفار تھے وہ بھی مشاہدہ کرتے تھے، روزانہ دیکھتے تھے کہ لوگ مر رہے ہیں، یہاں کا ابد کوئی نہیں ہے۔ اب موت بھی ان کا مشاہدہ تھا، ولادت بھی مشاہدہ ہے، وفات بھی مشاہدہ ہے۔ جو اللہ کے کلام نے نئی بات کی، سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو ان کو ایک نئی خبر سنائی، ان کے لیے وہ یہ تھی وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا، کہ وہ دن آئے گا جب زندہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ان کے لیے نئی خبر ہے۔ وہ لوگ
یہ ایمان رکھتے تھے کہ مر گئے ختم ہو گیا، اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیے بھی کہ ہڈیاں خاک ہو گئی تو خدا تمہارا کیسے اٹھائے گا، وغیرہ وغیرہ. آپ سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے یہاں پر تشریف فرما لو. تو ان کے شافی جواب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیتے رہے. لیکن قرآن نے یہ نوید سنائی کہ ولادت اور موت کافی نہیں ہے. ہم نے پھر اس بارگاہ میں حاضر ایک وقت بتا دیا، اور پھر ہمارے آقا نے اس کی بارہا تفصیل ہمیں بتائی کہ یہ ٹائم ہے، پھر میزان قائم ہوگا. اس وقت تک جو ہے ہمارے پاس یہ ایک ٹائم ہے. کفار سے ہمیں ممتاز کرتی تھی یہ چیز. پھر پچھلی امتیں جن کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، جو اللہ کے انبیاء پر ایمان رکھتی تھی، ان کے ہاں اس وقت تک خدا کا قانون یہ تھا کہ حساب کتاب کی جو بک ہے وہ سانس کے بند ہونے پر بند کر دی جاتی، کہ جو کر لیا اسی اعمال کی بنیاد پر اس کا حساب ہوگا، اور اس کو جزا ملے گی یا سزا ملے گی. لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک نئی نوید سنائی اپنی امت کو.